اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دانا آدمی سے پوچھا گیا، زندگی میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دانا نے کہا، اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو آج رات کا کھانا میرے پاس کھانا ہوگا۔ سب دوست رات کو جمع ہو گئے۔ اس نے سوپ کا ایک بڑا برتن سب کے سامنے لا کر رکھ دیا، مگر سوپ پینے کے لیے سب کو ایک ایک میٹر لمبا چمچ دے دیا اور سب کو کہا کہ آپ سب اپنے اپنے لمبے چمچ سے سوپ پینا ہے۔ ہر شخص نے کوشش کی، مگر ظاہر ہے ایسا ناممکن تھا۔ کوئی بھی شخص چمچ سے سوپ نہیں پا سکا۔ سب بھوکے ہی رہے، سب ناکام ہی ہو گئے۔ تو اس دانا نے کہا، میری طرف دیکھو۔ اس نے ایک چمچ پکڑا، سوپ لیا اور چمچ اپنے سامنے والے شخص کے منہ سے لگا دیا۔ اب ہر شخص نے اپنا اپنا چمچ پکڑا اور دوسرے سوپ لیا اور چمچ اپنے سامنے والے شخص کے منہ سے لگا لیا۔ اب ہر شخص نے اپنا اپنا چمچ پکڑا اور دوسرے کو سوپ پلانے لگا۔ سب کے سب بہت خوش ہوئے۔ سوپ پینے کے بعد دانا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، جو شخص زندگی کے دسترخوان پر اپنا ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہے گا، اور جو شخص دوسروں کو کھلانے کی فکر کرے گا وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ دینے والا ہمیشہ فائدہ میں ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ہمارے محلے کے اندر، ہماری گلی کے اندر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بزرگ، سفید پوش، کوئی روپوش، کوئی یتیم، کوئی مسکین ایسا تو نہیں ہے جس نے آج کی شب میں کھانا نہیں کھایا، جس نے آج کی شب میں پانی نہیں پیا۔ اس کو ہم کھانا کھلا دیں، کوئی پانی پلا دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل قیامت کے دن جب اللہ یہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو بندہ بولے گا، یا رب العالمین ذوالجلال والاکرام، یا اللہ تو عظیم ہے، تو کھانے سے پاک، تو کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یا کریم اللہ تو پینے سے پاک، تجھے بھوک کیسے لگ گئی، تجھے پیاس کیسے لگ گئی؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے، تیرے محلے کے اندر، فلانے گل کے اندر، فلانی گلی کے اندر فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا لیتا تو مجھے پا لیتا۔ تیرے محلے کے اندر، تیری گلی کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں شخص پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا لیتا تو مجھے پا لیتا۔ تو دوستو، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، یقین مانیں یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ جب سالن بنائیں تو شوربے والا بنایا کریں، تاکہ جب سالن بنائیں تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کریں، تاکہ جب شوربہ زیادہ کریں گے تو جب سالن زیادہ ہوگا تو اس کو اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کریں، تاکہ آپ کے وہ شوربے والا، وہ گوشت والا سالن وہ لوگ بھی کیا استعمال کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے ساتھ نیک تعاون کرنے کی، دوسروں کی ہیلپ کرنے والوں میں سے شمار فرمائے، اور ہمارا ہاتھ اس ہاتھوں میں شمار فرمائے جو دینے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والے ہاتھ سے لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ جو اوپر والا ہاتھ ہے، جو دینے والا ہے، وہ نیچے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اوپر والے ہاتھ، دینے والے ہاتھ میں والے لوگوں میں شمار فرمائے، لینے والوں میں شمار نہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔